नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस बाबरकत मजलिस में मैं फैज़ुर रहमान नदवी आप तमाम हज़रात का पुरतपाक इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से होगा। इसके लिए मैं इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल मुंबई के उस्ताद कारी मुस्तकीम अंसारी से गुजारिश करूँगा कि वो कुरान पाक की तिलावत से जलसे का आगाज़ करें। वलक़द जअलना फिस्समाइ बुरूजन वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन। वलक़द जअलना फिस्समाइ बुरूजन वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन। وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر
وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم صدق الله العظيم جزاک اللہ خیراً قاری صاحب. آپ ابھی قاری صاحب سے قرآن پاک کی سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 16 سے 25 تک کی آیتوں کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے. آئیے ہم ان کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا گیا ہے اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے. ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگتا ہے. اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر پہاڑ ڈال دیے ہیں اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی ہے اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو. اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز سے اتارتے ہیں اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو. ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں. اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں. آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا. یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا بڑے علم والا ہے. زندگی آزمائشیں لے گی مشعل راہ ساتھ لے کے چلو
دلوں کے ٹینشنوں کا علاج اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مثمر ہے۔ مکمل راہبری، کامیاب سرپرستی، شریعت نے ہمیں یہ سوچ دی ہے کہ دین کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھو، مضبوط ارادے، اپنے سے اعلیٰ انسان کو دیکھو، اور دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ عبدالعظیم عمری مدنی۔ آپ اگر اس ایک تعلیم نبوی کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گے، تمام ٹینشنوں سے چھٹکارا پائیں۔ مومنین کے پاس ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے مواقع بے پناہ، کیونکہ نگرانی کر رہی ہے ہر جگہ مشعل راہ۔ ہر پیر رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ میرج اور ڈیورس، Islamic ruling? Husband wants to give divorce, solution or problem, Joint family system. heaven or hell, Big fat events have become the norm. you choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ وحدانیت کی علانیہ حمایت، شرک و ضلالت کی پرزور مذمت، کام الہی کو تسلیم کرنے کی ہدایت، بدعمالیوں سے دور رہنے کی نصیحت۔ جس کے صحیفوں میں ہیں توحید کو اپنانے اور شرک کو ٹھکرانے کی تاکید، کتاب التوحید۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ آیتوں کے ترجمے کے بعد اب میں آپ کے سامنے پونا کی ایک مشہور شخصیت کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، جن کی خدمات کا دائرہ کافی وسیع ہے اور اس پروگرام کو ترتیب دینے میں آپ کی نمایاں محنت رہی ہے۔ میری مراد ہے جناب پی اے انعامدار سے۔ پی اے انعامدار کی شخصیت بہت معروف ہے اور خاص کر تعلیمی میدان میں آپ نے امت مسلمہ کے لیے بڑا نمایاں رول انجام دیا ہے۔ آپ کئی اہم شعبہ تعلیم سے متعلق اداروں میں بہت سارے اہم عہدوں پر فائز ہیں، خاص طور پر صدر مہاراشٹر کاسموپولیٹین ایجوکیشن سوسائٹی پونا، صدر مہاراشٹر میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر پونا، صدر پی اے انعامدار ایجوکیشن ٹرسٹ پونا، ممبر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، ممبر مینجمنٹ کونسل ہمدرد یونیورسٹی دہلی، ممبر مینجمنٹ کونسل علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ممبر سینیٹ جامعہ ملیہ اسلامیہ سینٹرل یونیورسٹی نئی دہلی۔ اس کے علاوہ آپ نے سماجی شعبے میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ یتیم خانہ انجمن خیر الاسلام ممبئی اور طبیہ یتیم خانے کے ٹرسٹی بھی ہیں۔ آپ مہاراشٹر اسٹیٹ مائنارٹی کمیشن ممبئی کے رکن بھی رہ چکے ہیں۔ آپ اگرچہ قانون کی کوئی ڈگری نہیں رکھتے، مگر اس کے باوجود آپ کو قانونی مسائل حل کرنے میں، خاص طور پر تعلیمی اداروں کے مسائل حل کرنے میں امتیاز حاصل ہے۔ یہ انعامدار صاحب کے تعلق سے میں نے تعارف میں وقت کی کمی کی وجہ سے اختصار سے کام لیا ہے، ورنہ آپ کی تعلیمی اور سماجی خدمات کو اتنے کم وقت میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ میں ان کو یہ شعر پڑھتے ہوئے دعوت سخن دیتا ہوں کہ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پر پہنچتے ہیں دو ایک، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہوں کامیاب ہیں ہم۔ پی اے انعامدار صاحب تشریف لائیں اور اپنے قیمتی اور مفید مشوروں سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ پی اے انعامدار صاحب۔ عالی جناب ڈاکٹر
ذاکر نائک صاحب، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے سبھی ذمہ داران، اس محفل میں ذاکر نائک صاحب کو سننے کے لیے، اسلام کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے کے لیے، دنیا کے دوسرے مذہبوں کے ساتھ اسلام کے اصولوں کو پہچاننے کے لیے اس کیمپس میں آئے ہوئے سبھی نوجوان، بزرگ، بھائیوں، بہنوں اور ساتھی داران، پونا کے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر نائک آج اور آج سے 3 دن تک ہمارے بیچ ہوں گے اور آپ تک اپنے خیالات پہنچانے کا کام کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے پونا والوں کی طرف سے، اعظم کیمپس کی طرف سے میں ان کی سبھی ساتھی داروں کا دلی استقبال کرتا ہوں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ انٹرنیشنل اسکالر آف اسلامک اسٹڈیز، ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل اسکالر آف کمپیریٹیو ریلیجن، ایسی شخصیت ہندوستان میں بستی ہے۔ دوسری بات، وہ ہمیشہ اعظم کیمپس سے، یہاں کے ذمہ داروں سے وابستہ ہیں۔ تیسری بات، وہ پونا سے گھر کے فیملی کی وجہ سے بھی جڑے ہوئے ہیں، اور میں جانتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک ایسا چینج اسلام کے ٹیچنگ کے ذریعے اس ملک میں اور ساری دنیا میں لایا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے اتنے بڑے مجمع صرف جذباتی باتوں کے وقت میں دیکھے ہیں۔ دماغ کی بات ہو، تعلیم کی بات ہو، اور اتنے بڑے پیمانے پر نوجوان ڈاکٹر نائک صاحب کو سننے کے لیے آتا ہے، مجھے لگتا ہے ڈاکٹر نائک صاحب نے اپنے سٹائل کی وجہ سے، اپنے طریقہ کار کی وجہ سے سب سے پہلے جو چینج لایا ہے وہ یہ ہے کہ امن کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، جذبات کو دور رکھ کر بھی ہم لوگ دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ انہی کے زبان میں، انہی کے اسکرپچر کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے اس ملک کی جو بنیادی کلچر ہے، جو بنیادی تہذیب ہے، اس تہذیب سے کچھ لوگ اور خاص کر کے پولیٹیشین اس ملک کو دور لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ایسے وقت میں ڈاکٹر نائک صاحب نے اپنے نالج سے، اپنے ایک نئے طریقہ کار سے، اور ساتھ ساتھ میں ماڈرن ٹیکنالوجی کو اس طریقہ کار کے ساتھ میں جوڑ کر ایک نیا ریولوشن لایا ہوا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ اگر ایک ہے، ایشور اگر ایک ہے، گاڈ اگر ایک ہے، تو اس کے پیغام الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ اس کا پیغام بھی ایک ہے، اور اس ایک پیغام کو سبھی اسکرپچرز میں، سبھی ریلیجیس بکس میں ڈھونڈ کر
ایک جگہ لا کر اس کی ایک جہتی کا ایگزامپل دینے کا کام آپ کر رہے ہیں. انہوں نے وقت کے حالات کو سمجھ لیا ہے. آج کا نوجوان تعلیم یافتہ، سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ رکھنے والا اور لاجک کو سمجھنے والا ہے. وہ کوئی بھی ایسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے جو سائنٹیفکلی ایکسپلین نہیں کی جا سکتی، لاجک کے ساتھ وہ سمجھائی نہیں جا سکتی. ایسی باتوں کو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلام کے بنیادی اصولوں میں بھی ایک ہی اصول ہے کہ اگر آپ کچھ کہتے ہیں تو اس کا پروف دیجئے، اور پروف ایسا دیجئے کہ وہ سائنٹیفک انالیسس میں پروف ہو سکے. اور مجھے لگتا ہے اس چیز کو بہترین طریقے سے سمجھ کر اور اسی کو بنیاد بنا کر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنا ایک ڈھنگ، اپنا ایک سٹائل شروع کرتے ہوئے ماسس تک پہنچنے کا طریقہ کار اختیار کیا ہے. نالج کو شیئر کرنا، نالج کو بڑھانا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس ملک میں اگر امن ہے، بہت چھوٹی موٹی گھٹناؤں کو چھوڑ کر 99.9% اس ملک میں امن ہے. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس ملک میں جتنی مسلموں کی حالت اچھی ہے دنیا کے دوسرے ملکوں میں نہیں ہے. اور ہندوستان کے دستور میں ہم لوگوں کو سبھی قوموں کے ساتھ بہترین طریقے سے آگے بڑھنے کا موقع دیا گیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، آپ نے سبھی مذہب کے لوگوں کو امن کا پیغام دیا ہے. ان کے ساتھ آپ مل کر بڑے بڑے مجمعوں میں بالکل سائنٹیفک طریقے سے ان کے ہی اسکرپچر کو ساتھ میں رکھ کر، سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے اس ملک کی تہذیب کے ساتھ جوڑ کر اسلام کی فلسفی کو آپ آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے پوری امید ہے کہ جو بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سنتا ہے وہ امن کو چھوڑ کر دوسرا کوئی راستہ اختیار نہیں کر سکتا. اور امن کے راستے پہ چلنے کے لیے اسلام کی بنیادی اصولوں کو آگے بڑھانے کے لیے اور اسی کے ذریعے ایک جہتی کا پیغام دینے کے لیے آج ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پونا آئے ہوئے ہیں. وہ پونا آتے رہتے ہیں اور ہماری ریکویسٹ پہ انہوں نے 3 دن کا پروگرام یہاں پہ دیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان 3 دنوں میں ہم لوگ اتنا پا جائیں گے کہ آنے والے سال 2 سال تک اگر ہم صرف اس کو سوچتے رہیں، اس کو انالیسس کرتے رہیں اور اگر ہم اس پہ عمل بھی کرتے رہیں تو ہماری پولیٹیکل، سوشل، ریلیجس اینڈ فائنینشیل پوزیشن چینج ہو جائے گی. اور یہی ہمارا مقصد ہے اس کیمپس کو اسٹیبلش کرنے کے پیچھے. اور اس کیمپس میں جو ہم الگ الگ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اس کے بھی پیچھے ہمارا یہی مقصد ہے کہ مل کر سارے قوموں کے ساتھ اس ملک کو آگے بڑھانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کے اصولوں کو دوسرے مذہب کے اصولوں کے ساتھ ایک پلیٹ فارم کے اوپر لا کر جو کامن تھنکنگ ہے اس کامن تھنکنگ کو آگے بڑھانا، یہ ہمارے کیمپس کا مقصد ہے. اور اس مقصد کو پورا کرنے کا ایک سٹیپ ہم نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو یہاں پہ بلا کر پورا کرنے کی کوشش کی ہے. میں آپ سب لوگوں کی طرف سے، پونا والوں کی طرف سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور ان کے سبھی ساتھی داروں کا
फिर एक बार इस्तकबाल करता हूं, खुशामदीद कहता हूं, वेलकम करता हूं और मैं आपकी रज़ा लेता हूं। जय हिंद। शुक्रिया पीए इनामदार साहब। आप हजरात अभी आज़म कैंपस के रूह रवां जनाब पीए इनामदार साहब के ख़यालात समात फरमा रहे थे।